ادھر صبح کا سورج دنیا کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، ادھر میرے نبی کا نور دلوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، بندگی۔ اپنا نام کیا ہے؟ محمد، جس کی تعریف ہوگی۔ دوسرا نام کیا ہے؟ احمد، جو رب کی ایسی تعریف کرے گا کوئی کر نہ سکے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کرنا ہے۔ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر گئے، ایک شخص ملے ایسے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی، ناف تک آئی ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، یعنی کہ میرا بیٹا آ گیا۔ ویسے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، تو عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا، اور میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے یا عائشو مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت کا انتظار لگ گیا ہے۔ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر زمین تک 7 آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پہاڑ، جنگل، دریا، انسان، جنات راکھ ہو جائیں گے، راکھ۔ اور پردے ہٹ گئے اور تجلیاں میرے نبی کے سینے پر ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اولئک ہم شر البریہ، کہ بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے نہ اللہ کو پہچانا نہ اللہ کے نبی کو پہچانا۔ بھائیو، اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو۔ جو میری طرف آتا ہے مجھے منانے، میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ فہد مٹی ہو گیا، ذوالقرنین مٹی ہو گیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج یکم ربیع الاول ہے، جو آپ کی آمد کا مہینہ ہے، اور اسی کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ انسان اللہ اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی زندگی کے بغیر جانور ہے۔
اور کیسا جانور ہے؟ انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، اگر اس کے سامنے اللہ نہیں اور اللہ کا حبیب نہیں، صرف پیٹ ہے اور یہ چھوٹی سی دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو دنیا تو جانوروں سے بھری پڑی ہے، کون ہے جو آج اللہ اور اس کے حبیب کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ اور شدید ترین لفظ ہے کہ بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے نہ اللہ کو پہچانا نہ اللہ کے نبی کو پہچانا، اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کتنا روشن واضح ہے کہ وہ کہتا ہے جدھر دیکھو گے میں تمہیں نظر آؤں گا۔ غور تو کرو، اس اونچے آسمان کو دیکھو گے تو یہاں سے آواز آئے گی کوئی ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ دھرتی کا فرش دیکھو گے تو تمہیں خیال آئے گا والارض بعد ذلک دحاہا، کوئی ہے، وہ اللہ ہے۔ ہواؤں کے ہیر پھیر کو دیکھو گے تمہیں پتہ چلے گا اللہ ہے۔ باہر چھوڑ دو، اپنی ذات میں دیکھو گے تو تمہیں اللہ تمہارے خون کے ایک ایک قطرے میں اپنی قدرت سے نظر آئے گا کہ اللہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، کبھی زمین آسمان کو دیکھا تو کرو، سارا دن کیمیکل 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 کیمیکل، سارا دن کپڑا 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 کپڑا۔ چلو میں اپنی مثال دوں، سارا دن کپا چاول مکئی، میں ذمہ دار ہوں، تو میرا کہہ رہا ہے ادھر سے نا فی خلق السماوات والارض، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، والسماء بنیناہا، میں نے کیسے بنایا ہے، ما لہا من فروج، بغیر عمد، یہ آپ کا چھوٹا سا ہال ہے، 4 پلر لگے ہوئے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے اتنا بڑا آسمان ہے، کوئی ایک پلر تو دکھا دو میرے بندو۔ اور جب بڑی چھت کے نیچے پلر نہیں ہوتا تو ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، اے ذرا دوربین لا کے ویکھے نا کہ کسی جگہ تے کوئی تریڑ تو نہیں آ گئی۔ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، پھر دیکھ، کرتین، بار بار دیکھ، زندگی بھر حبل دوربین لا کے بیٹھا رہو۔ فرجع البصر الیک خاسئا وہو حسیر، تیری نظریں ناکام واپس آئیں گی، تیرے رب کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ هو الذی سخر البحر، سمندر کیسے بن گیا؟ میں نے سائنس بھی پڑھی ہے، وہاں سے میں میڈیکل چھوڑ کے میں اللہ کے راستے کی طرف آیا۔ سمندر کیسے بنے؟ ایسے بے وقوفوں والی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پڑھ کے ہنسا آمدا ہے، اور میرا رب ایک لفظ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے رب نے ان کو بنایا۔ پھر کہا ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ دریاؤں کا پانی ہے جو ہم نے میٹھا بنا دیا، وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا تلخ یہ ہم نے بنا دیا۔ اور ایک کام کیا، آپ کو عجیب بات بتاؤں، پوری دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے، پڑھ کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں 3% میٹھا پانی ہے، 97% کڑوا پانی ہے، اور میرا رب کہتا ہے
بینہما برزخ لا یبغیان، میں نے ایک حکم دیا کڑوے کو کہ میٹھے میں نہیں جانا، کہ میرے بندوں کا تو پانی سارا خراب ہو جائے، تو اتھے کوئی اللہ تعالیٰ قد پا دیتی ہے یا کوئی پلاسٹک لا دیتی ہے، امر حکم نہیں جانا۔ مرج البحرین یلتقیان، ایسے ملتے ہیں۔ میں گیا ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن، بحر ہند ادھر سے آتا ہے اور بحر اوکیانوس ادھر سے آتا ہے، اور دونوں آپس میں آ کر ایسے ملتے ہیں اور ایسے ہٹتے ہیں، ایسے ملتے ہیں ایسے ہٹتے ہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ ایک جگہ پانی بڑا اچھل رہا تھا تو میں سمجھا ادھر کوئی نا چٹان ہے جس سے یہ اچھل، تو ایک مقامی کھڑا تھا، کہا وہ دیکھ رہے ہو؟ میں کہا کیا ہے؟ میں نے کہا چٹان ہے، کہ نہیں کچھ بھی نہیں، پانی ٹکرا کے واپس جا رہا۔ لا یبغیان، میں قربان جاؤں اس اللہ کو چھوڑ دیا جو اتنا طاقتور۔ اور اگلی بات جو میں نے پڑھی ہے کہ بحر ہند کی مچھلی یہاں آئے گی، یہ بحر اوقیانوس ہے، یہاں سے واپس چلی جائے گی، بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آئے گی واپس چلی جائے گی۔ یہ بارڈر پاسپورٹ دا انہوں نے کچھ پتہ لگ گیا۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ تو انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے جو ایک ایک ذرے میں نظر آ رہا ہے۔ ریت کا ایک ایک ذرہ میں صحراؤں میں پھرا ہوں، اللہ کی قسم صحرا پکارتا ہے اللہ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑوں میں سفر کیا ہے، ایک ایک چوٹی پکارتی ہے کہ اللہ ہے۔ برف پوش پہاڑوں کا رنگ اور ہے، سبز پوش پہاڑ اور ہیں، سہ پہاڑ اور ہیں، سرخ اور ہیں، سبز اور ہیں۔ ہر پتھر پکارتا ہے میں آپ نہیں بنایا، میں نے کسے بنایا ہے، میرا کوئی بڑا ملالا ہے۔ اور میں قرآن سے بتاتا ہوں کیا کہتا ہے، والجبال ارساہا، پہاڑ تیرے اللہ نے گاڑ دیے۔ اور اللہ کی یہ قدرت پہ غور کرو، کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ناسا کی رپورٹ پڑی ہے، جو ٹھیک ہے تو ناندے ذمے، جو غلط ہے تو ناندے ذمے، میں تو صرف تانوں نقل کر رہا ہوں کہ یہ آسمان کے نیچے جو کائنات ہے اس میں صرف 3% نظر آتا ہے، 97% نظر نہیں آتا، چونکہ 97% میں میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ روشنی اس میں سے پاس نہیں کر سکتے، روشنی اس میں گم ہو جاتی ہے، اور 3% روشن ہے جس سے روشنی پاس کرتی ہے۔ اس 3% اے سمجھو اے پہلا سرا ہے، اے اخیر سرا ہے، اے یہاں سے یہاں 3% روشنی کی رفتار 3,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ایک جہاز اڑے روشنی کی رفتار سے اور یہ 3% کو کراس کرنا چاہے تو 90 ارب سال چاہیے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، وہ جانتے کیوں نہیں ہو، میرے تو وڈا کوئی بناون والا کوئی نہیں ہے۔ اب ایک غور کرو، عجیب اتنی بڑی کائنات ہے، اور پھر آسمان 2 3 4 5 6 7، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر فرشتے، اس ساری کائنات کو اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تیرے رب نے اس ساری کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ یہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں، آخرت کے دن، ایک دن 1000 سال کا۔ اچھا، اب ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے؟ ایڈا سارا رائی دا دانا بھی نہیں ہے۔ ہمارا سولر سسٹم 7.5 ارب میل میں گھومتا ہے، تھوڑا اوپر چلے جاؤ تو پورا سولر سسٹم غائب ہو جائے گا کہ میں ادریس کتوں نظر آنا، یا تارا جمیل کتوں نظر آنا، یا ستارہ کیمیکل کتوں نظر آنی ہے۔ تو میں قربان جاؤں جہاں ہم نے رہنا تھا اس کو کتنے دن لگائے، اور پوری کائنات اس پہ کتنے دن لگائے؟
میں بغیر سوچے سمجھتا تھا کہ اللہ نے زمین تو 2 سیکنڈ بنا دیتی ہونی، باقی ایڈی وڈی کائنات اس بنائی۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا، حامیم سجدہ، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس رب کے منکر ہو گئے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین کا گرے سٹرکچر بنایا، گرے سٹرکچر۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، پھر اوپر پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر قیامت تک تمہاری ضرورتوں کا سامان زمین میں بھر دیا۔ 7 ارب کے 70 ارب بھی ہو جائیں قیامت تک، زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں۔ کتنے؟ فی 4 ایام، 24,000 کلومیٹر پر اللہ کہتا ہے میں نے 4 دن لگائے ہیں، آخرت کے 4 دن۔ اب آگے آسمان اور جنت اور دوزخ، اور آسمان کے اوپر تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ دھواں تھا، فقال لها، حکم دیا، ایتیا، آؤ، طوعا و کرہن، جھکو میرے آگے، قالتا اتینا طائعین، یا اللہ جھک گئے۔ فقضاہن 7 سماوات، 7 آسمان بنائے، 24,000 کلومیٹر 4 دن، 7 آسمان بنائے فی یومین۔ سوچو تو صحیح، فی یومین، اتنی بڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، تو زمین آسمان نے کہا تھا مان لی ہے، اگر یہ نہ مانتے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جانور ہے، چھوڑتا پورا ایک ہی لقمے میں سارا کھا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گم گئے، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ بلا کتھے رہندی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے، فی مرج من مروجی، میری بے شمار چراگاہیں ہیں، اس میں ایک چراگاہ میں وہ چل رہا ہے، تو کی کھاندہ ہوئے گا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم غیب میں ہے، تم سب کو تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے علم غیب میں ہے۔ پہلی بات ہے لا الہ الا اللہ، بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو، اس کے بغیر مر گئے تو خدا کی قسم زندگی برباد ہے، ضائع ہے، کچھ نہیں ہے۔ زیرو سے آپ سب سارے حسابی کتابی بیٹھے ہو، زیرو سے آپ 1000 10,000 لاکھ کروڑ ارب کھرب کو ضرب دو تو زیرو ہوگا نا، زیرو ہوگا نا۔ ساری زندگی کی بادشاہی، یہ تو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں، ساری زندگی کی بادشاہی جب موت سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے گی۔ زیرو۔ ملک فہد کا انتقال ہوا، میں مکے میں تھا، تو میں انتظار میں تھا کہ آج جنازے کا اعلان کیا ہوگا۔ الصلاۃ علی المیت ہی ہوتا ہے نا روزانہ، الصلاۃ میت، میت کا مطلب ہے مٹی ہے اور کیش ہے نہیں۔ میں کہا آج تھا انہوں نے بڑا بادشاہ مریا، 20 سال حکومت کی تھی، اج کی آکھن گے۔ میں پہلے جا کے آگے بیٹھ گیا عصر کی نماز سے کہ آج میں نے اعلان سننا ہے۔ اعلان آیا الصلاۃ علی المیت، مردہ کی نماز ہے۔ فہد مٹی ہو گیا، ذوالقرنین مٹی ہو گیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جاؤ قبرستانوں کو دیکھا کرو۔ میرے نبی نے کہا قبرستانوں میں جایا کرو، ان شکستہ ٹوٹی قبروں سے پوچھا کرو
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ تو ہن تسی آپ ہی کوئی نہیں ہو، تھوڑی قبر دا نشان ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے، اس کی قبر آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا، آج تک۔ اور سکندر سب سے پہلا فاتح تھا اور اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ تو پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے۔ آپ سب کہتے ہیں میاں صاحب کیا چاہتے ہیں، اب وہ کرتے ہیں تو اس کے فائدے آپ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے نظام کے اینٹی چلیں گے تو اب تو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو زمین سے آسمان تک تو اللہ ہے، شہنشاہی، کوئی شریک لا شریک اللہ، کوئی بیوی لا صاحبۃ لہ، کوئی بیٹا ولا ولد لہ، کوئی مشیر لا مشیر لہ، کوئی وزیر لا وزیر لہ، کوئی فوج اس کی اس کے ساتھ کھلوتی ہے نہیں، قاہر بلا معین، طاقتور غالب ہے، فوج کوئی نہیں، اس کی اپنی طاقت۔ فرشتے تو اس نے اپنی شان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی اللہ کا کام تھوڑا پہ گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلنا، سارا کیمیکل میں رہنے کی چابی کیا ہے؟ میں ادریس صاحب کے قانون کو فالو کرنا، اللہ کی قسم سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا، ایڈا بڑا بادشاہ ہے، سب سے آسان کہ ادی مثال آپ سنو، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، سارے جانور، سارے چرند پرند انسان بن کے کافر بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، اے سورج تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے ایک فیصلہ بادی، چلو میں اپنا ضلع، ایک ملتانی مرد، ایک ملتانی عورت اتنے کرے کہ ایتھوں چاہے تے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اور پوری دنیا کہے گی مردود، کافر، دوزخی جہنمی۔ اللہ کہتا ہے آجا ایک باری آنکھ دے، یا اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں گا، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی، ایک نوجوان آ گیا تو وہاں جو کی جیسے زندگی ہے انتہائی غلط، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب اللہ سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا سارے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ میرے بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہ 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ تو تیرے گھر دی چھت تک نہیں اپڑے، تو پہ آندہ آسمان تک لایا، میں معاف کر دے۔ اسے معاف کرنے میں خوشی ہوتی ہے۔ اچھا عجیب بات بتاؤں، آخر ہم انسان بیٹھے ہیں، آپس میں کوئی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو جب اس سے آپ معافی مانگنے جاتے ہو تو کہتا آؤ جی میاں صاحب، وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے۔ ہمارے ذمہ دار باہر نوکروں کو کہتے ہیں انہوں دیرے چ وڑن نہ دے وے جے، انہوں بان نہ دے وے جے، انہوں پانی نہ پوچھے جے، اتھوں ہی پیچھا بجا دے، ٹھیک ہے؟ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں جو بے نیاز، احد، صمد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، بر، تواب، منتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ۔ زندگی بھر اس کی نافرمانی کے بعد وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ اللہ دے گھر منامن جاندہ پہ ہیں، تینوں کہیں بخشنا ہے؟ اوپر سے آواز آتی ہے آجا میرا بندہ، میں باہیں پھیلا کے کھڑا ہوں، میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے مجھے منانے، میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ پروٹوکول، میں آیا تو آپ لوگوں نے مجھے پروٹوکول دیا، آپ کے آفیسر
مجھ سے پہلے میری گاڑی کے پاس آ گئے، میاں صاحب اپنے آفس سے باہر آ گئے، میرے رب کی شان دیکھو، وہ کہتا میں بھی آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں، کس کا؟ نافرمان کا۔ تو فرما برداروں کے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ دوسرا قدم ہے محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو۔ میرے رب نے کائنات بنائی اور میرے نبی نے فرمایا کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اور یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ سامنے کوئی کھلوتا ہے، پہلے ایک اور حدیث جوڑو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میرے نبی کا نام ہے۔ اور اب قرآن 1000 سال پہلے یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں، اگر کوئی سامنے کھڑا نہ ہو تو پھر عربی کا جملہ ہے انہو لمن المرسلین، وہ جو باد چامنا ہے نا، وہ میرا رسول ہے، نہیں ہوتا پہلے ہی کھلوتا ہے۔ نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اجرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ سورج، نہ چند، نہ تارے، ایک ہستی موجود ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ پھر مہر لگائی علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ جسے سیدھا راستہ چاہیے آپ کے ہاتھ پکڑ لے، آپ کا دامن پکڑ لے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کسی کو اللہ نے یہ خوشخبری نہیں سنی۔ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے۔ اب سب کی کوشش ہے کہ میاں صاحب کو ہم خوش رکھیں، ہونی بھی چاہیے۔ ساری دنیا سے کہتا میں نے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، انہوں نے دوڑ لگا دی۔ جب وہ دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے ما اعجلک، اور دوڑ کے کیوں آئے؟ مدد تینوں بلایا ہی، کہا لترضیٰ، یا اللہ مالک بلاوے تو نوکر نستے آوے نا تو مالک راضی ہو جاندہ ہے، میں اس واسطے دوڑ کے ہیں کہ تو راضی ہو جانا۔ یہ کلیم اللہ سے بات ہو رہی، اور اپنے حبیب کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کرنا ہے۔ وہ اللہ میں مر جاؤں، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول؟ شکر کرو ہم اس کی امت میں سے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ تو ان کے آنسوؤں نے روکا ہوا ہے۔ یہ تو پانی کے عذاب بہت معمولی چیزیں ہیں، جو پانی میں بہہ گئے یہ عذاب نہیں ہے، وہ سب شہید ہو گئے، سب جنت الفردوس میں چلے گئے۔ ہاں نشانی ہے اللہ کی ناراضگی کی کہ اپنے عمل ٹھیک کرو، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ ساری زندگی ایک سجدہ نہیں کیا، پر پانی میں گیا تو شہید، سیدھا جنت۔ تو اس کی دعاؤں نے ہمیں روکا ہوا ہے، اس کی محبت ہے اپنے حبیب کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم انسان بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے محبوب اللہ اکبر۔ پہلے میں تھوڑی سی پیدائش بتاتا ہوں، چونکہ پیدائش کا مہینہ ہے نا۔ تو آپ 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں کہ والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ۔ یہ 2 ہستیاں آئی تھیں اس ہستی کو وجود دینے کے لیے، دونوں میاں بیوی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے، مدینے میں فوت ہو گئے۔ جو بانابغی کے گھر میں ان کی قبر بنی، اب تو مٹ مٹ آ گئی۔ 12 ربیع الاول ہے، صبح کے 4:20 ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو رمضان میں نہیں پیدا کیا کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں آئے، حج کے بابرکت مہینے میں، نہیں،
آپ کے آنے سے ربیع الاول بابرکت ہوا. آپ کو کسی برکت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی برکت سے ربیع الاول بابرکت ہوا. ویسے بھی ربیع بہار کو کہتے ہیں. تو کیا ناموں کا جوڑ دیکھو، ادھر میرے محبوب بہار بن کے آ رہے ہیں اور ادھر مہینہ بھی بہار بن کے آ رہا ہے. اور صبح صادق، ادھر صبح کا سورج دنیا کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، ادھر میرے نبی کا نور دلوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور پھر میں نے وہاں کیلنڈر دیکھا مکے میں کہ 12 ربیع الاول کو صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے؟ تو 4:20 پر تھی. تو میں نے اپنے بیان میں یہ اضافہ کر دیا، پرانی کتابوں میں تو نہیں ملتا ہے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا کہ صبح کے 4:20. عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، یا اللہ میرا عبداللہ تو لے لیا ہے، وہ میں نے نشانی دے دے. عبد المطلب کو کیا پتا کہ کون آ رہا ہے، یہ تو سید الکونین آ رہا ہے، یہ قاب قوسین او ادنا آ رہا ہے، علم نشرح لک صدرک آ رہا ہے، یہ شاہد مبشر آ رہا ہے، یہ نذیر داعی الی اللہ آ رہا ہے، یہ سراج منیر آ رہا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وہ آ رہا ہے جو خود نہیں بولتا، اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے. ثم دنا، میں بیچ کی آیت چھوڑ رہا ہوں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ آپ نے دیکھیں خلائی لباس جو پہنتے ہیں، فوٹو تو دیکھیں گے، $1.25 ارب کا ایک لباس بنتا ہے. ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، نیچے سے زمین کی کشش ہے، اوپر 280 من پریشر ہے. اس پریشر اور اس کشش سے ہم چلتے ہیں. اگر یہ زمین 6 گنا بڑی ہوتی نا تو ہمارے کا چوہے کے برابر ہوتا. کیا میئرمنٹ کر کے اللہ نے بنائی. جب آدمی اس لباس میں 500 کلومیٹر کے اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے، ہوا ہٹتی ہے تو 280 من وزن ہٹتا ہے. ہمارے جسم کے اندر 280 من کو روکنے کا پریشر ہوتا ہے. تو جو ہی وہ اوپر جاتا ہے پریشر سے انسان بوٹی بوٹی ہو کے ہوا میں بکھر جاتا ہے. تو $1.25 ارب کا لباس بنتا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو کرتے اور دھوتی میں اٹھایا، کرتے اور دھوتی میں، اور لکڑ کی جوتی میں. اور براق تو دنیا اسباب کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں براق استعمال کیا. مکے سے گدھے، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچایا. آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. وہاں براق کو چھوڑ دیا، نہیں کہ براق سے چڑھ کے ٹک ٹک کر دے گئے. نہ ہی جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ، نہ پروں پہ، نہ کمر پہ. نہیں، میرے حبیب نو کسی دی لوڑ نہیں، میں آپ بلاواں گا، آپ بلاواں. اللہ کی خاص قدرت نازل ہوئی اور آپ خود یوں جا رہے ہیں فضا میں جبریل کے ساتھ اوپر ہیں، نورانی مخلوق ہے. قد اتنا بڑا ہے کہ سر عرش سے لگتا ہے، پاؤں زمین پہ لگتے ہیں. میرا نبی تو کوئی 6.25 فٹ کے قریب آپ کا قد تھا. تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے، اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا 3 نبی کھلوتے سن استقبال کے لیے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر یونس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام. اور میں نے پڑھا کہیں نہیں، مجھے خیال آتا ہے
کہ اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کے سجدے، رکوع، تسبیح، تلاوت معاف کر کے کہا ہوگا جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج یہی تمہاری عبادت ہے۔ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک شخص ملے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے سفید داڑھی ناف تک آئی ہوئی، وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے رہے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ ہمارے نبی چل کے گئے، کیا سبق دیا کہ بیٹا خاتم الانبیاء بھی ہو تو باپ کے پاؤں چھونے پڑیں گے، یہ سبق دینا، کیونکہ آنے والی نسلوں کو تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ ماں باپ پرورش کر کے مر جاتے ہیں اور اولادیں باغی ہو کے ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دیتی، تو یہ سبق ابراہیم سے سکھوایا۔ سارے نبیوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ویسے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤ تو میری اپنی امت کو میرا سلام کہیں، اپنی امت کو میرا سلام کہیں۔ وہاں ایک بیت اللہ بھی تھا، اس کا طواف ہو رہا تھا، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، سدرہ ایک درخت ہے بیر کا، وہ کائنات کی اینڈ ہے۔ اس سے آگے جبریل خود بولے یا رسول اللہ اے ویکھو، تو ہوں میں اپنے کو گیا اتنا بھی میں اتنے گیا نا تو میرا نشان بھی کوئی نہیں لبنا، میں سوا بن جاؤنا ہے، میرا پاسپورٹ ویزا اتنے ختم ہو گیا، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس تخت پہ بٹھایا، وہ تخت آپ کو لے کر اوپر گیا۔ آج یا خوشی میں ہم جھومر نہیں مارتے، پنجاب میں پورے ملک میں ہے، عرش جھومر مارنے لگا، جھومنے لگا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور پہلی بار یہ آ رہا ہے، کوئی اج تک آیا ہی کوئی نہیں۔ تو عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا، اور میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی شان میں کیا بیان کروں کہ خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، ایک تھوڑی جی جھلک تو دکھا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ کسی دے واسطہ کم نہیں دیکھ سکتے، صرف جنت میں دیکھ سکو گے۔ اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے، کہنے کہ میری تو کبھی جرت نہ ہوتی اگر اللہ کہتا لن ترانی، وہ آخنا نہیں ایک باری تو ویکھنا ہے تینوں نہ، چلو ٹھیک ہے تیرا شوق پورا کر دینا، میں ایک تجلی پہاڑ سے پا دینا جی وہ ٹک گیا تم ہی ٹک جائے گا۔ تجلی آئی عرشوں سے، اور ایک بہت کوئی لفظ نہیں میرے پاس اس کے لیے، تجلی کی کیا طاقت ہے وہ میں نبی کی حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پہاڑ، جنگل، دریا، انسان، جنات راکھ ہو جائیں گے، راکھ ہے، سوا بن جائیں گے۔ اور معراج میں سارے پردے ہی اٹھے کھڑے ہیں، کیا شان ہے تمہارے نبی کی، وہ اس کی نقل اتارو، اس کی غلامی میں آؤ۔ اقبال کی ساری شاعری میں نے انگریزی میں بھی شاعری پڑھی، اردو میں بھی پڑھی، فارسی میں بھی پڑھی، عربی میں بھی پڑھی۔ اقبال جیسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا، اور اس کے سارے شعری کو میں جمع کروں تو
ایک شعر میں پوری شاعری جمع ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا دامن پکڑو۔ موسیٰ تیار ہو جا، ایک تجلی پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ آئی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کتنی دیر بے ہوش رہے، کتنے دن کتنے گھنٹے اللہ نے پتہ ہے، لیکن فلما افاقا، جس سے ہوش ہے، سبحانک انی تبت الیک، میری توبہ ہن میں نہیں منگدا۔ تو یہاں سارے جلوے اچھا اور سنو، ساری کائنات پر ایک تجلی پڑے تو راکھ بن جائے، اور پردے ہٹ گئے اور تجلیاں میرے نبی کے سینے پر ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بات ہو رہی ہے یار، کمال ہو گئی، اتنا بڑا سینہ ہے میرے نبی کا۔ اور پھر اگلی بات سنو، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دی، تو میں نے کی دیتا ہی فماذا جعلت لی، کوئی میرے واسطے بھی تھا کوئی سپیشل ہوئے؟ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دے رہا ہوں جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو دوں گا۔ کیا کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پورا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ یہ نہیں مٹے گا، یہ نہیں ہٹے گا۔ آدم کی نیم پلیٹ اتر گئی، یونس کی اتر گئی، یوشا کی اتر گئی، موسیٰ کی اتر گئی، ابراہیم کی اتر گئی، سب کی پلیٹیں اتر گئیں جب وہ دنیا سے گئے۔ جی میں کوئی ریٹائر ہوتا تھا پلیٹ تبدیل ہو جاتی، کہ میرے حبیب تو اور میں جب جڑے ہیں تو قیامت کا دھماکہ بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے تیرا سینہ کھولا، دیکھ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی چھوٹی گل ہے۔ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرے بوجھ ہٹائے۔ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور تجھے سب سے بلند شان دے دی، تیرے اوپر کوئی آ ہی نہیں سکتا، تیرا رب تیرے اوپر ہے، بس باقی سب تیرے نیچے ہیں۔ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور ابتدا بھی تو ہے، انتہا بھی تو ہے۔ اچھا اگر آپ لوگ مجھ سے پہلے آئے ہو تو میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا میں تو کو پہلے آیا، میں تو بعد سے آیا، لیکن یہ دو عجیب باتیں اللہ کہہ رہا ہے، ابتدا بھی تو ہے، انتہا بھی تو ہے، فاتح اور خاتم۔ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور حسابی کتابی جواب ہے 40 سال 10 مہینے 6 دن، قمری انگریزی نہیں، قمری مہینوں کے لحاظ سے 40 سال 10 مہینے 6 مہینے 10 دن۔ لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ یہ تو ہو گئی ابتدا، کہ ابتدا بھی آپ ہیں، انتہا کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے اوپر انتہا ہے۔ آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک بدو گزرا، گوہ شاید آپ نے کم دیکھی ہو، چونکہ اب آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بے شمار پھرتی تھیں، چھپکلی کے اتنا بڑا کر دو تو وہ گوہ بن جاتی ہے، تو عرب اسے شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے جو پکھی واس غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو وہ گو کا شکار کر کے اس کی دم سے رسی باندھ کے لٹکا کے جا رہا تھا، سامنے محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دینے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اونٹنی کو موڑ لیا، نیچے اترا، تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟
آپ نے کہا جی، لہجہ اس کا اتنا گندا، کبھی میرے نبی نے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، جی میں اللہ کا نبی۔ کہنے لگا تیری میری قوم کا نہ ہوتا نا معاہدہ، یہیں میں تیرا سر اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں گھومنے لگیں، کہ یا رسول اللہ یہ کیا بک رہا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، اچھے اخلاق والا، دیکھو نبی تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، کیا تعبیر ہے، نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یعنی اس کے اور نبوت میں مقام نبوت کا فرق ہے، باقی ساری صفات ہیں۔ آپ نے کہا پیارے اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ڈھیر گلا نہیں جانتا۔ اس نے جا کے اس کی رسی کھولی، گو تو مری ہوئی آئی این سڑ دیتے، لا اومن او اومن هذا الضب، یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی دیتی ہے تو میں تجھے نبی مانتا ہوں۔ اب این ہو کے کھلو گیا، اس نے کہا مویا تا بندہ نہیں بولندہ تھے، جانور کہیں بولنا ہے، بڑی تسلی نہ۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، اب گوہ کی گردن ہوتی نہیں تو وہ سینہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے کہا یا ضب گوہ کو کہتے ہیں، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اور ایسے اپنا سینہ اٹھایا ہاتھوں کے اوپر اور کیا کہا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میرے تو بھاگ جاگ گئے، یہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ اور آپ کو ایک ٹائٹل دیا، صفاتی نام۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام ہیں، جیسے ماہی، فاتح، خاتم، حاشر، عاقب، شاہد، مبشر، نذیر، ایسے علامہ سندھی صاحب نے 1375 نام جمع کیے ہیں۔ اس میں یہ جو نام ہے یہ سب کی جان ہے، ایسا کوئی انسان نہیں آپ کو یہ ٹائٹل دے سکا۔ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، ایسا خوفناک دن ہے۔ اور وہ کہتی ہے اے وہ ذات یا زین من وافا یوم القیامہ، آپ تو وہ ہستی ہیں جن کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے، قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا من تعبد، او بدو پہلے این کھلوتا ہے نا، پھر این ہو گیا، اس نے ابھی ایک ہی بنی۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کو مانتی ہو، کس کی پوجا کرتی ہو؟ ان کا من فی السماء عرشہ، جس کا عرش ہے آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، سلطنت ہے زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، راستے ہیں سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، رحمت ہے اس کی جنت میں، وفی النار عقابہ، اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ سارے صحابہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے اور وہ بدو بھی حیران پریشان۔ پھر آپ نے کہا من انا، ہوں دس میں کون ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہاں بات ختم نہیں کی، انہوں بھی شاید پتہ ہے کہ اگاں جھوٹے نبیاں بھی آمنا ہیں، کہ خاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ بتا دیتی ہوں میں سارے کیمیکل والوں کو اور ساری دنیا والوں کو کہ جو آپ کی غلامی میں مرے گا وہ کامیاب ہے، جو آپ کا باغی بن کے مرے گا وہ ناکام اور برباد ہے۔ تو میرے نبی جب عبد المطلب پردہ پکڑ کے رو رہے ہیں، یا اللہ عبداللہ دی نشانی دے دے، ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ 4 بج کے، اور دیکھو
جو نام اللہ نے اپنے نبی کے گرد جوڑے ان کے مطالب پر غور کرو۔ آپ کی دائی کا نام تھا شفا۔ شفا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، ابھی کافر تھیں، پھر کلمہ پڑھا۔ شفا کیسے کہتے ہیں؟ صحت۔ آپ کی ماں کا نام آمنہ، آمنہ کیسے کہتے ہیں؟ امن۔ آپ کے قبیلہ کا نام ہاشم، ہاشم کیسے کہتے ہیں؟ کھانا کھلانے والا۔ آپ کے پردادا کا نام عمر تھا، لیکن وہ اتنے سخی تھے اور حاجیوں کو کھانے کھلاتے تھے تو اس کو ہاشم کہتے ہیں، خاندان کا نام۔ اور باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، بندگی۔ اپنا نام کیا ہے؟ محمد، جس کی تعریف ہوگی۔ دوسرا نام کیا ہے؟ احمد، جو رب کی ایسی تعریف کرے گا کوئی کر نہ سکے گا۔ دودھ پلانے والی کا نام کیا ہے؟ حلیمہ، اخلاق والی۔ قبیلے کا نام کیا ہے؟ سعدیہ، سعادت مند۔ جب عورتیں آئیں نا بچے لینے کے لیے دودھ پلانے، تو سب آپ کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ تو آخر میں ان کے خامد ابو کبشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی یتیم کو لے لیں، چلو کوئی ثواب ہی مل جائے گا۔ تو وہ آئیں تو عبد المطلب نے بلایا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ کہا اچھی فعال ہے، اخلاق والی۔ تیرا قبیلہ کا نام کیا ہے؟ کہا جی سعد۔ کہا یہ بھی اچھی فعال ہے، بخت والا، سعادت والا۔ کہا لے جا میرے پوتے کو۔ جو ہی حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ ایک قطرہ نہیں تھا، جو ہی آپ کو گود میں لیا دونوں چھاتیوں سے دودھ ٹپکنے لگا ایسے۔ اور انہوں نے ان کو سیدھے ہاتھ کی چھاتی سے دودھ پلایا، پھر الٹے ہاتھ کی چھاتی کی طرف کیا تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور بیٹا بھی دودھ پیتا تھا، آپ نے منہ بند کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اپنے وہ بالکل بچے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں حرام نہ کھانا حلال کھانا، حرام نہ کھانا حلال کھانا۔ رات ہو گئی تو بھوک لگی دونوں میاں بیوی کو، اور اونٹنی قحط کا زمانہ تھا، اس کے تھنوں میں قطرہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگے حلیمہ ابو کبشہ جیسے یہاں رب کی قدرت آئی ہے اس بچے کی وجہ سے، جا ذرا دیکھ کوئی تھنوں میں کچھ ہے۔ تو انہوں نے برتن اٹھایا، جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے لٹکے ہوئے تھے دودھ سے بھرے ہوئے، تو پورا جگ بھر کے لائے، دونوں نے پیا۔ صبح کا کیا عجب واقعہ ہوا، جب آپ نے حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی گدھی کے اوپر بٹھایا، گدھی پر تھیں سوار، اونٹنی پہ سامان تھا، تو گدھی نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدے میں سر کر دی، پھر ایسے سر اوپر اٹھایا، پھر سجدے میں سر رکھ دیا، پھر سر اوپر اٹھایا، پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس کھوتے نے بھی پتا ہے کہ اے کون بچہ جڑا آ گیا میرے کو، پتہ نہیں تو امت محمد کو نہیں پتا کہ میرا نبی کون ہے اور کیا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک در مصطفیٰ پہ سر نہیں چکاؤ گے، عزتیں بھول جاؤ، بلندیاں بھول جاؤ، کائنات اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو۔ کتنا آسان بتایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو۔ جب لا کہا تو اب سب پہ تلوار چل گئی، سوائے اللہ کے نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے۔ لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اس سے مانگو جو موت سے پاک ہے،
اس سے مانگو جو نیند سے پاک ہے، اس سے مانگو جس کا شریک کوئی نہیں، اس سے مانگو جو لا مکان و لا زمان ہے، اس سے مانگو جو دینے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ عجب بات ہے، اللہ سے مانگو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کسی سے باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو کہ کوئی لڑائی بھی نہ ہو اور کام میں مک جاوے ہو تو کوئی قرضہ منگنا شروع کر دو، انشاءاللہ تھوڑا نمبر ہی بلاک کر دے گا، اور اللہ کا نمبر بلاک کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا منگتا کیوں نہیں ہے، دینے کے لیے تو میرے خزانے ہیں، میں نے ان کو کیا کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ 5 نمازیں ہیں، سفر میں عادی ہو جاتی ہیں، بیماری میں تیمم سے کر لو، لیٹ کے پڑھ لو، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پوری کر کے پڑھ لو۔ سال میں 1 دفعہ روزے آتے ہیں، صحت مند رکھے، بیمار ہے معاف ہے بعد میں رکھ لو، مسافر ہے بعد میں رکھ لو۔ زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے، پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے، اور حج صرف پیسے والے پر نہیں ہے، صحت مند بھی ہو تب حج فرض ہے، اور مکے کا راستہ پر امن ہو تب حج فرض ہے۔ راستے میں امن نہیں، حج معاف۔ کروڑوں پتی اربوں پتی بیمار ہے، حج معاف۔ تو غلط پیچھے رہ گئی، نماز سے روزے دی۔ ویسے اللہ نے 80 دفعہ قرآن میں کہا ہے کہ میرے اوپر مال خرچ کرو، غریبوں کو بھی کہا ہے، مالداروں کو بھی کہا ہے۔ فرض زکوٰۃ تو ہے، لیکن اللہ غریبوں سے بھی کہا تو دے میں تجھے واپس کروں گا، تو دے میں تجھے واپس کروں گا۔ انفق ينفق علیک، میرے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کا پیارا، اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، دوزخ سے دور، اور کنجوس بخیل آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، دوزخ کے قریب۔ آپ کو عجب قصہ سناؤں، سامری کا نام سنا ہوا ہے؟ اور جائیں وہ بچہ بنایا ہے ہی تو سارے نے آخیا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، جس سے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے پتہ لگا اللہ نے فرمایا سب کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ جب سب کی گردنیں اڑ گئیں تو سامری بھی پکڑا گیا۔ لا الہ الا اللہ، جبریل آ گئے، کلیم اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں سامری کو قتل نہیں کرنا۔ کہنے کو یہ تو موڈی ہے، کیوں نہیں کرنا؟ کہ بدبخت سخی ہے، سخی نو قتل کرنا مینو چنگا نہیں لگتا، انہوں میں آپ ہی مار دے گا۔ اللہ کے نام پر دینا اللہ کو پسند، یہ تو ٹوٹل کلمہ اندر ہے، نماز 5 وقت ہے، روزہ سال کے بعد، اس کے بعد 10 لاکھ حدیثیں میرے سامنے ہیں، ایک حدیث سناتا ہوں، ایک جنت بھی اور دنیا بھی اللہ بنا کے رکھ دے صرف ایک حدیث پر۔ میرے نبی نے کہا 4 کام مجھ سے لے لو، 4 5ویں نہیں آ کے 4 کام مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ نے یا کافروں پہ لعنت کی ہے یا جھوٹے پہ لعنت کی ہے، بے نمازی پہ بھی لعنت نہیں کی، زانی شرابی پہ لعنت نہیں کی، سود خور پہ لعنت نہیں کی، جھوٹے پہ لعنت کی۔ فنجعل اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت اور امانت سے کام کرنا۔ یہ 2 صفتیں، سچا اور دیانت دار تاجر، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ ہر سودے میں جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ سچا اور دیانت دار ذمہ دار کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ میں تو ذمہ دار ہوں، میرے لیے تو یہ دولت نہیں ہے، میاں صاحب کے لیے ہے، اور جو تجارت کا کام کرتے ہیں، کہ ذمہ دارے میں جھوٹ کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ کیسے جھوٹ بولیں یا کیسے دھوکہ دیں کہ مکئی نہیں یہ سونا پہ ہوا ہے؟
سامنے فصل پڑی ہوئی، تولنے والے بھی وہ خود آتے ہیں، الٹا سانو ہی ڈنڈی مار کے جان دیں۔ ریٹ حکومت کا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس کوئی جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کے لیے کوئی آپشن کوئی نہیں ہے۔ تاجر تو ہر بول میں، ہر ڈیل میں جھوٹ اور دھوکے کے ڈھیر لگا سکتا ہے، تو جب وہ اس پہ جمتا ہے تو اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر۔ اخلاق کا آخری درجہ ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، تیری زبان سے، تیرے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اور عجیب سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ کہا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یہ 33 نمبر والی گل ہے، 33 نمبر اخلاق میں ہوں تو اسلام میں فرسٹ آتا ہے، فرسٹ ڈویژن نہیں، فرسٹ آتا ہے۔ اور اگر اخلاق اچھے ہی بنا لے تو پھر وہ کہاں جائے؟ میرے نبی نے کہا تم اخلاق کی ضمانت دے دو مجھے، میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اللہ نے ساری جنت بنائی، کن وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ اور جس دن بنایا ہے اس دن سے آج تک اور قیامت تک ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ اس کا میک اپ کر دیتا ہے۔ یہ مسجد کا حال بڑا ہے، میاں صاحب کہیں اس کا میک اپ کرو تو ایک ایک ملی میٹر پر موتی ٹانگے جائیں، ہیرے ٹانگے جائیں، 10-15 سال اس گل مک جانی۔ وہ کیا جنت ہے جس کو 25 ارب سال ہو گئے ہیں اور ہر روز پہلے سے 5 دفعہ زیادہ اللہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، میک اپ ہوتا ہے، وہ پارلر جاتی ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے اس کے اوپر سارا زور لگتا ہے، اور منہ ہی مک جاتا ہے۔ ہن پاؤڈر کا ڈبا تو نہیں سارا وہ منہ تے مارنا، لو جی بس مک گیا، اور وہ حیثیت کی پسینہ آیا تو لکیر آ گئی۔ اور اللہ جنت کی لڑکی جب پیدا کی، فردوس کی لڑکی کو جب پیدا کیا، اس دن سے آج 25 ارب سال میں روزانہ اس کے حسن کو 5 دفعہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر جنت کی لڑکی سورج کو ایویں پہ میں انگل ہلا رہا ہے، انہوں پورا آندے، انگریزی میں فنگر ٹپ کہتے ہیں، عربی میں بنان کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بس اتنا سا حصہ اپنی انگلی کا سورج کو دکھا دے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں۔ جب اس کا یہ حال ہے تو یہ کیا حال ہوگا؟ پیشاب سے پاک ہے، پخانے سے پاک ہے، تھوک سے پاک ہے، بلغم سے پاک ہے، حیض سے پاک ہے، نفاس سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے، بدصورتی سے پاک ہے، اور غصے سے پاک ہے، لڑائی سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، طاہرات و طیبات۔ امام مالک میں دینار نے ایک نوجوان سے پوچھا تجھے جنت کی حوروں کا شوق کوئی نہیں؟ کہنے کا کوئی نہیں۔ ارے شوق رکھا کر کہ ان کے چہرے کے نور پر اللہ کے نور کا میک اپ ہے۔ تو اللہ نے ایسے حسین زندگی کو چھپا کے رکھا ہوگا۔ یہ تو اللہ کی قسم دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جھالا ہے، مٹ جانے والی دنیا ہے، تباہ ہونے والا گھر ہے۔ نہ اس میں اس کی خوشی کے پیچھے غم ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے، زندگی کے پیچھے موت ہے، محبت کے پیچھے نفرت ہے، امن کے پیچھے جنگ ہے، اندھیرے اجالے کے پیچھے اندھیرا ہے۔ یہ تو دکھوں کا گھر ہے۔ میں نے ساری زندگی دنیا کی حقارت بیان کی، لیکن جب میرا جوان بیٹا دنیا سے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں دنیا حقیر ہے۔ اللہ کسی پر یہ آفت نہ لائے، لیکن قرآن بیان کیا 40 سال، حدیث سے بھی بیان کی، لیکن یہاں سے آواز کبھی نہیں آئی تھی۔ جب جوان بیٹے کو قبر میں اتارا تو پتہ چلا طارق جمیل دنیا کچھ نہیں۔ تو اس کے پیچھے آخرت خراب نہ کرو۔
اپنے نبی کی زندگی کو قبول کر لیں۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی رزق حلال کماؤ، رزق حلال۔ اور ایک عجیب حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز سے تو معاف ہونے کا آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو آج نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، بات تو میرے نبی کی ہے 1400 سال پرانی۔ جو صبح سے شام تک حلال، حرام نہیں، حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کی محفل تھی، ایک عرب سردار سعد بن معاذ بیٹھے تھے، تو وہ اینج کر کے بیٹھے ہیں، اینج یعنی ہاتھ، تو آپ کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو اس پر گلٹیاں بنی ہوئی تھی مزدوروں والی، کئی چلا چلا کے۔ آپ نے کہا سعد اے کیے کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے باغ میں مزدوری کرتا ہوں تو کئی چلا چلا کے میرے یہ ہاتھوں پہ گلٹیاں پڑ گئی ہیں، تو میں نے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا، سب کو دکھایا اور ایسے بوسہ لیا، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی گڑبڑ ہو جاوے، توبہ کرو معاف، توبہ کرو معاف۔ تو مسئلہ تو کریم ذات کے ساتھ ہے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کیا لینا ہے؟ آپ نے کہا اللہ، کہنے لگا موجہ ہو گئیاں، موجہ لفظ عربی کا اور ہے بخن، بخن، لیکن اس کا جو فٹ ترجمہ ہے نا وہ پنجابی میں ہے، موجہ ہو گئیاں موجہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیوں بخن بخن کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ سخی بادشاہ ناپوی لوے تے معاف کر دیتا ہے، سخی بادشاہ ناپوی لوے نا معاف کر رہا ہے۔ تو ادھر اللہ سے واسطہ ہے، ادھر اس کے حبیب سے واسطہ ہے۔ اے چند کام کرنے ہیں اور کسی کے لیے دکھ نہ بنو۔ والدین زندہ ہیں ان کی دعا دو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے زیادہ سلوک کی حقدار تمہاری بیوی ہے، جو اپنا گھر چھوڑتی ہے، ماں باپ چھوڑتی ہے، بہن بھائی چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، 9 مہینے تمہارے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور دکھوں سے اس کا بدن ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا سب سے بہترین میری امت کا انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرو، مقدر کا رزق یہاں لکھا ہوا ہے۔ بچہ نیک بنے، نیک بنے گا تو کوئی گھاٹا نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑی پڑھائی بھی کر گیا، بڑا سب کچھ بن گیا، لیکن نیک نہیں ہے تو وہ 2 دھاری چھری ہے جو ماں باپ کے دل پہ چلتی رہتی ہے۔ تو بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، وقت دو۔ جب گھر میں جاؤ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے نا اس کو بند کر دیا کرو۔ جب بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو ان کو توجہ دو، آئی کانٹیکٹ دو۔ یہ پوری انرجی ہے جب آپ اس کو ایسے کر کے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ کے فون گھروں میں بھی بج رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے بج رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ گھروں میں جا کر گھر والوں کے ہو جاؤ۔ میرے نبی جب گھر میں آتے تھے کوئی دین کی بات نہیں، پیار محبت کی بات، عشق و محبت کی بات، ہنسنا کھیلنا۔ گھر سے باہر ہوتے تھے تو غم چھایا ہوتا تھا، گھر میں جاتے تھے تو مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اپنی بیویوں سے لاڈ کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اور اظہار محبت کرو۔ ہم لوگ اپنے ماں باپ سے یہ نہیں کہتے ابا جی مجھے آپ سے محبت ہے، اماں جی مجھے آپ سے پیار ہے، ہم اولاد ہیں پیار ہے، نہ ماں باپ یہ کرتے ہیں۔ کیوں ان کو گلے لگائیں، کہیں ہائے میری جان۔ میرے وڈا تو چھوٹا تھا تو میں شادی شدہ چھوٹے درمیان والا تھا، اللہ نے لے لیا چھوٹا حالی بھی میں اس کو ایسے گلے سے لگاتا ہوں جیسے میرا چھوٹا بچہ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے۔ کہ یہ وائفس جاتی ہیں
اور اظہار کرو مجھے تم سے پیار ہے، محبت ہے، عزت ہے، خاص طور پر بیوی کو، کہ یہ اظہار۔ اچھا ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ عرب میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا۔ شاعری بھری پڑی ہے، لیلا کی، بسینہ کی، سودا کی، یہ وہ معشوقات تھی عربوں کی جس پر مجھے بڑے شعر یاد ہیں، ان کا ٹائم مک گیا۔ تو وہ کھل کے شاعری کرتے ہیں، لیکن بیوی سے پیار، توبہ توبہ توبہ، اوے زن مرید، ایتھے بھی آنے زن مرید۔ اب یہ ماحول ہے، سمجھ گئے؟ اور نبی بیٹھے ہیں گھر میں نہیں، مسجد میں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ ایک بندہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے اونچی آواز میں کہا عائشہ سے۔ سارا مجمع ہل گیا انج کر کے، وہ بولن والا بھی ہل گیا۔ اسے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ بندے ہیں چکیڑا زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اندر گل نہیں گئی، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ اور ایک آخری حدیث سناتا ہوں جو اظہار محبت کی انتہا ہے۔ عائشہ، آپ نے عائشہ نہیں کہا، عائشو، نک نیم پیار سے، یا عائشو، عائشو، مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت کا انتظار لگ گیا ہے، مجھے تو موت اچھی لگنے لگی ہے۔ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی نے دی ہے۔ میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، مہینے میں 3 دن جب موقع ملے تبلیغ میں چلے جایا کرو، تو آپ کی میری زندگی بدل جائے گی۔ کسی کو دکھ نہ دو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو، اتنا مجمع ہو تو صلح صفائی کر کے معافی تلافی کر لو، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے سارے درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں آج پہلا دن ہے، ہم نے تیرے محبوب کی تعریف کی ہے، تیری تعریف کی ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی حقیر سی کوشش، اس کو تو قبول فرما، اور یا اللہ اس رحمتوں والے مہینے سے پورے پاکستان پہ اپنی رحمتیں اتار دے۔ جتنے تیری ناراضگی کے نظام چل رہے ہیں، کبھی بادل پھٹ رہے ہیں، کبھی پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کبھی ندی نالے طوفانی بن رہے ہیں، ہزاروں تیرے حبیب کی امت کے مرد عورت بچے بچیوں کو بہا کے لے گئے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ جن کو تو نے پانی میں بہا دیا ان کو تو شہادت کا درجہ دے اور جنت الفردوس عطا فرما۔ اور یہ جتنے بھائی اندر باہر اوپر تشریف فرما ہیں، ان سب کی دنیا آخرت، ان کے اولاد کی نسلوں کی بھلی کر دے، اچھی کر دے۔ میاں ادریس صاحب کو صحت دے، سلامتی دے، برکت والی زندگی دے۔ انہوں نے حلال بنیادوں پر کام اٹھایا، اس میں برکت عطا فرما۔ ایسے تاجروں کی پورے پاکستان کو ضرورت ہے، یا اللہ ہمیں ایسے سچے تاجر نصیب فرما۔ اور یہ جتنے بھائی اپنے دلوں میں یا اللہ دعائیں لے کے بیٹھے ہیں، تو جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، سب کی دعائیں پوری فرما، حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت دے، ہمارے مریضوں کو صحت دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے دور فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو ایمان پہ چلے گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
महीना है, आपके आने से रबीउल अव्वल बाबरकत हुआ। इधर सुबह का सूरज दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए आ रहा है, इधर मेरे नबी का नूर दिलों के अंधेरे दूर करने के लिए आ रहा है। बाप का नाम क्या है? अब्दुल्ला, बंदगी। अपना नाम क्या है? मोहम्मद, जिसकी तारीफ होगी। दूसरा नाम क्या है? अहमद, जो रब की ऐसी तारीफ करेगा कोई कर ना सकेगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब आपको मैंने इतना देना है कि आपको राजी करना है। मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, मोहम्मद, अहमद, माही, हाशिर, आकिब, फातिह, खातिम, अबुल कासिम, ताहा, यासीन। आसमान का दरवाजा मस्जिद अक्सा के ऊपर है, तो आप उसी कुर्ते, उसी चादर, उसी लकड़ी वाली जूते के साथ पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आसमान पर गए। एक शख्स मिले ऐसे बैठे हुए, सफेद दाढ़ी, नाफ तक आई हुई। तो आपने पूछा, जिब्रील ये कौन है? क्या ये आपके दादा इब्राहिम है। जब आप करीब आए ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, कहने कि मेरा बेटा आ गया। तो ऐसे उनको सीने से लगाया, उनका माथा चूमा, तो अर्श के दर खुले और मेरे नबी का पाँव पड़ा और मेरे रब ने पर्दे हटा कर कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे या आयशो, मुझे जब से पता चला है ना तो जन्नत में भी मेरी बीवी है, मुझे तो मौत का इंतजार लग गया है। अबू हुरैरा, कुन्तु नबिय्यन व इन्न आदम बैन अर्रूह वल जसद, अभी आदम की कहानी शुरू नहीं हुई थी कि मैं नबी बन गया था। कि मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह अर्श के ऊपर से एक तजल्ली खोल दे तो अर्श से लेकर जमीन तक 7 आसमान, जन्नत, दोज़ख, समंदर, पहाड़, जंगल, दरिया, इंसान, जिन्नात राख हो जाएंगे, राख। और पर्दे हट गए और तजल्लियां मेरे नबी के सीने पर हैं और मेरे नबी कह रहे हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि बदतरीन मखलूक हैं जिन्होंने ना अल्लाह